يا حسين 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور میں ہوں فہیم عباس۔ آج 9 محرم الحرام ہے اور تاریخ کے آئینے میں 9 محرم الحرام بلکہ محرم الحرام کے پہلے اس عشرے کے آخری ان دنوں میں جو واقعہ پیش آیا وہ واقعہ یا اس طرح کا کوئی واقعہ تاریخ انسانی میں نہیں ملتا۔ اسلامی تعلیمات کا جو بنیادی مقصد تھا وہ بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نجات دلا کے خدا پرستی کی طرف، مساوات، اخوت کی طرف، بھائی چارے کی طرف لے کے آنا تھا۔ یہ نظام دور رسالت سے شروع ہوا اور پھر اسی طرح چلتے چلتے ایک دور میں، یزید کے دور میں، شخصی بادشاہت تک جا پہنچا تھا۔ جو جمہوری عوام تھے، جو وہ اس نظام سے، اس بدلاؤ سے، اس تبدیلی سے اندر ہی اندر تنگ آ چکے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول، انہیں میدان میں اترنا پڑا، میدان میں انہوں نے قدم رکھا، صرف اپنے نانا کے اس نظام کو جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں بھیجا تھا اور اس جو نظام متعارف کروایا تھا اس کو بحال کرنے کے لیے 3 دن تک حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے جتنے ساتھی اور اہل بیت جن میں خواتین اور بچے موجود تھے، ان کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ چھوٹے سے بچے کو دنوں تک پانی سے محروم رکھنا، اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ یہ صرف ایک بچہ نہیں، سب بھوکے پیاسے 3 دن تک وہاں موجود رہے، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری اور یزید کی باطل کی بیعت نہیں کی۔ ویسے تو معاملہ چند الفاظ کا تھا، مگر اس کے پیچھے وہ ساری تعلیمات تھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ ہم لوگ آج اپنی زندگی میں بہت سی جگہوں پہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، صرف کسی چیز کی خاطر کہ ہمیں اگر ایسا میں اگر نہ بولتا تو وہاں پہ یہ ہو سکتا تھا، اور باطل کے سامنے نہ جھکنا، یہی تو پہچان تھی اس خون کی، اس آل کی جن کی پرورش رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے پروگرام میں کہ اس عظیم قربانی کے پیچھے کیا راز پنہاں تھے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں پہ شہید ہو کے بھی وہ زندہ ہیں، وہ اس وقت شہید ہو کے بھی وہ مکہ میں بھی زندہ تھے، وہ مدینہ میں بھی زندہ تھے، وہ کوفہ میں بھی زندہ تھے، وہ مسلمان جہاں جہاں موجود ہیں ان کے دلوں میں زندہ ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گا۔ ہمارے ساتھ ہیں علامہ سعید رضا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، آج ہم 9 محرم الحرام کے حوالے سے کن چیدہ
نقطوں پہ بات کریں گے ذرا وہ. جی فہیم بھائی، آپ نے گفتگو کا آغاز بہت اچھا آغاز کیا ہے آپ نے. امام حسین حق ہیں اور باطل کے سامنے کھڑے ہوئے چٹان بن کے. اچھا، اب مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ کیا یہ باطل پہلی مرتبہ حق کے سامنے آیا؟ ایسا نہیں ہے. حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک باطل آیا. سب سے پہلا جو باطل حق کے سامنے آیا وہ شیطان تھا. سر یہ وہ باطل کا سلسلہ تو آج تک جاری ہے. جی ہاں بالکل. مولانا صاحب ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو ذرا تفصیل سے بات کریں گے ہم اس حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. یا حسین 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 یا حسین حسین حسین. دوستو ایک وقفے ایک بعد آپ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم صبر و اصرار اور ایک انقلاب کے ایک عظیم فلسفے والے مارکے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ سعید رضا صاحب موجود ہیں. وقفے سے پہلے ہم ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کر چکے تھے. ابھی میں چاہوں گا کہ وہ وہیں سے اپنی گفتگو کو دوبارہ جاری کریں, مگر ان سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا کمیل عباس کا. کمیل عباس نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, نوحہ خوانی کے فرائض سر انجام دیں گے. السلام علیکم. جی علامہ صاحب, میں چاہوں گا وہیں سے آپ گفتگو جی ہاں جاری فہیم بھائی. دیکھیں اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت, ذکر حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر کربلا سے کیا مراد ہے؟ کربلا تو 61 ہجری میں ہو گئی. ہر سال جو یہ محرم ہم مناتے ہیں یہ ہم کربلا مناتے ہیں. ہر کربلا سے مراد ہر سال محرم میں ہم یزید کو دفناتے ہیں. یزید نے جو اپنی جراثیم چھوڑے تھے دین کے اندر, جو اپنے جراثیم کے ذریعے دین کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا, امام حسین نے خون رسول تھے, زبان رسول چوسی تھی آپ نے, تو آپ نے ظاہر سی بات یزید کو ایسا دفنایا کہ وہ یزید کبھی زندگی میں سر نہیں اٹھا سکتا. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ حق کے سامنے تو باطل بار بار آیا ہے. سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا, وہ اس وقت کا یزید تھا. جناب آدم کو جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اس وقت کا یزید تھا. صحیح. موسیٰ کے سامنے فرعون آئے, اس وقت کا یزید تھا. ابراہیم کے سامنے نمرود آئے, اس وقت کا یزید تھا. یزید تو آتے رہے, لیکن سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے یزید کو ایسا دفنایا کہ 61 ہجری سے لے کے آج 1400 سال ہو گئے, کسی یزید کی دوبارہ یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اسلام کے سامنے سر اٹھا سکے. بالکل, مگر وہ باطل اور اس طرح کی جو سچویشنز ہیں وہ تو آج تک ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. جی بالکل. دیکھیں مسئلہ یہ ہے بھائی کہ پروردگار عالم دو عالم نے جب کائنات بنائی تھی تو انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو اشرف ترین مخلوقات بنایا. جب اشرف ترین مخلوقات بنا چکا تو پروردگار نے کہا کہ میں ان کے لیے ایک نظام ہدایت قائم کروں گا. تو پروردگار نے 1,24,000 انبیاء نظام ہدایت کے لیے صرف بھیجے کہ تم جاؤ اور جا کے زمین پہ انسانوں کو ہدایت دو, کیونکہ اس نظام ہدایت کے حفاظت کی ضرورت تھی, بہت سخت محافظ چاہیے تھے کہ جو اس نظام ہدایت کو سنبھال سکیں, اس کی چوکیداری کر سکیں, اس کی حفاظت کر سکیں. دیکھیں کسی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے نا, اس کے لیے چوکیدار رکھتا ہے, گارڈ رکھتا ہے کہ بھئی میری قیمتی چیز ہے. تو دین سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے. بے شک. شریعت سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. نظام ہدایت سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. تو پروردگار نے اپنے بہترین انبیاء کو, چنے ہوئے انبیاء کو زمین پہ اتارا کہ آپ جائیں اور میرے نظام ہدایت کی حفاظت کرنی ہے. آپ نے اس کو قیامت تک لے کے جانا ہے. یہ انسانیت ایسا نہ ہو کہ میں نے جو 2 چیزیں بنائی ہیں, ایک جنت ایک جہنم, میں چاہتا ہوں میرا بنایا ہوا ہر بندہ جنت میں جائے, جہنم میں نہ جائے. تو اے انبیاء اسلام,
تم یہ یاد رکھنا جتنے بندے جنت میں جائیں گے نمبر تمہیں ملیں گے، اس کے تمہاری وجہ سے جانے چاہیے، تمہاری تربیت. ایک ٹیچر ہوتا ہے نا اسکول کا کہ بھائی اس اسکول کا ٹیچر بہت اچھا ہے، اس کے بچے زیادہ پاس ہوئے ہیں، اس اسکول کے بچے زیادہ پاس ہوئے ہیں، تو ہر انبیاء سے پروردگار نے کہا. لیکن یہ امتحان صرف اور صرف امام حسین نے جیتا. کربلا کے میدان میں تپتی ریت کے اوپر سجدہ کر کے فاطمہ کے لال نے، رسول خدا کے نواسے نے سجدہ کر کے تپتی ریت پہ اس امتحان کو جیتا کہ اب قیامت تک آنے کے لیے جتنے مسلمان ہوں گے امام حسین کے سب سے مسلمان ہوں گے. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. یہ حق ہے کہ امام حسین دین ہے، دین کی پناہ ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ محافظ چاہیے پروردگار کو، دین کا پروردگار کے لیے اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی ہے نہیں. اس لیے کہ اس نے انسان کو بڑا قیمتی بنایا اور پھر قسم کھائی کہ میں نے تو بڑا بہترین بنایا ہے انسان. پھر اس نے ہدایت کے لیے بندوں کو بھیجا، اپنے انبیاء کو بھیجا. اگر علامہ صاحب وہ یہ ساری بات ٹھیک ہے، ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ مطلب حضرت امام حسین علیہ السلام جن کی پرورش رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوئی، بے شک ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنا ہر زندگی کا جو ہر عمل ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، ان کے معلم وہ ہر لحاظ سے. تو جب اتنا کچھ جاننے کے باوجود کہ یہ جو ایک انسان ہے یہ ایک مکمل دین کی ایک شکل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے تراشی ہوئی شخصیت ہے ان کی، تو کس طرح وہ دوسری سائڈ جو ہے وہ جو کہ وہ بھی مسلمانوں کی ہی ایک برانچ ہے، اور وہ کس طرح اتنی بے دردی کے ساتھ ایک مطلب ایک انسان، ایک مسلمان، نواسہ رسول، ایک دین کے اتنے بڑے ستون امام کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر سکتے. پیاری بات آپ نے کی. امام حسین نے اپنے آخری خطبے میں کہا جب آپ جنگ کرنے کے لیے آخری دفعہ، بالکل جب آپ اکیلے رہ گئے تھے تو آپ نے نظر ڈالی اپنے فوجی اشقیہ پہ. جب نظر ڈالی تو آپ کی نظر کچھ اصحاب پہ پڑی. آپ نے 27 صحابیوں کے نام لیے، صحابی رسول تھے، وہ جنگ میں موجود تھے، سامنے مخالف میں آئے تھے. جی ہاں، کہ بہت سارے صحابہ نے بیعت کر لی تھی، انہوں نے انکار کیا تھا. یہ میری بات تو امام حسین نے کہا زید بن عابس کو دیکھا نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اے زید بن عابس، کیا تو نے مجھے رسول کی گود میں نہیں دیکھا؟ کیا تو نے مجھے رسول کے کاندھوں پہ سوار نہیں دیکھا؟ کیا تو نے مجھے رسول کی زبان چوستے ہوئے نہیں دیکھا؟ آپ نے ایک ایک چیز یاد دلائی ہے، چونکہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ جو میرے مقابلے میں آیا وہ لعنتی بھی ہے، وہ جہنمی بھی ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے مباہلہ، تاریخ میں موجود ہے، تمام تاریخیں مباہلوں کو ریکارڈ کر چکی ہیں، اور تمام فقہ جو اس کو مانتے ہیں کہ جب عیسائیوں نے انکار کیا تھا رسول خدا کا، کہ اب کہتے تھے کہ ہم 3 خدا ہیں، تو پروردگار نے کہا تھا کہ اے رسول، علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانتے، یہ ساری باتیں نہیں مانتے، میرا قرآن بھی نہیں مانتے، میری بات بھی نہیں مانتے، تو تم ان سے کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا، یہ اپنی عورتوں کو لائیں، میں اپنی عورتوں کو لاؤں گا، یہ اپنے مردوں کو لائیں، میں اپنے مردوں کو لاؤں گا. تو رسول خدا جو 75 پاک ساتھ گئے تھے نا، اس میں ایک امام حسین بھی تھے. بیٹوں میں امام حسین، امام حسن بھی ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کربلا میں مباہلے کی ایک شخصیت موجود تھی. بی فاطمہ زہرا چلی گئی، رسول خدا چلے گئے، حضرت علی چلے گئے، امام حسن چلے گئے، لیکن وہ جو رسول کی گود میں تھے نا سب سے آگے امام حسین، وہ کربلا میں موجود ہیں. اور وہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے کہ جو ان سے لڑے گا وہ لعنتی ہے، پروردگار کی طرف سے قرآن میں آیت ہے. تو انہوں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی، جبکہ عیسائی یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے تھے کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ان سے مقابلہ کریں گے تو قیامت تک کے لیے لعنت ہمارے چہروں پہ ملی جائے گی. لیکن ان لوگوں نے کہ جو نام کے مسلمان تھے، جو دین کے دشمن تھے، جن پہ طاقت کا غلبہ، طاقت کا نشہ، تخت کا نشہ، پیسے کا نشہ، سیاست کا نشہ دماغ پہ سوار تھا، ان کے دماغ پہ کچھ یزید کیا اعلان کیا؟ کون سا قرآن آیا تھا؟ کون سا نبی آیا تھا؟ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی قرآن نہیں آیا. شراب حلال ہے، فلاں حلال ہے، فلاں حلال ہے، فلاں حرام ہے، اپنے پاس سے حلال و حرام کر رہا تھا. 1,24,000 انبیاء کی محنت کو یزید 61 ہجری کو ختم کر دیتا اگر امام حسین نہ کھڑے ہوتے. بے شک. مگر علامہ صاحب یہ تو اس کی یزید کے کردار کے حوالے سے بات کی آپ نے کہ وہ اس کا کردار ایسا تھا کہ وہ
مطلب اپنی طرف سے ان سارے دین کے اس اصولوں کو ریجیکٹ کر رہا تھا، اور واقعی جس سے وہ سارے مسلمان بھی اس دور کے وہ بھی پریشان بھی تھے، اور طاقت کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے وہ مطلب رزسٹ نہیں کر پا رہے تھے. مگر ایسے انسان کی اتنی بڑی کرسی پہ نامزدگی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لیکن اس کی تو تاریخ موجود ہے کہ ایک سسٹم چلا تھا کہ کچھ 4 آدمی مل کے شورا بنے گی، شورا جس کو بھی بنا دے وہ خلیفہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ تاریخ اسلام میں چیزیں موجود ہیں. تو یہ تاریخ موجود ہے کہ اس طرح سے تو جب معاویہ کا آخری وقت تھا تو جانے سے پہلے اس نے اپنے ذاتی، جسے کہتے ہیں اس بات کے اوپر، اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا. ایک وصیت کے ساتھ، ایک وصیت کھا دی، ایک پرچہ لکھا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ ہو. یعنی کہ پھر واپس بادشاہت کی طرف لے جانے لگا دین کو. دین یہ تو بادشاہ تھے نا، بادشاہ کے بعد بادشاہ کا بیٹا، بادشاہ کے بعد بادشاہ کا بیٹا، بادشاہ کے بعد بادشاہ کا بیٹا. اللہ نے ایسا نہیں بنایا. اللہ نے کہا خلیفہ اور رہبر وہ ہوں گے جو جنہیں میں چنوں گا. پروردگار نے کہا ہدایت، قرآن میں ہدایت کی ذمہ داری میری ہے. جب ہدایت کی ذمہ داری میری ہے تو ہدایت دینے والا بھی میں بھیجوں گا. جب ہدایت دینے والے ہم خود بنانے لگے تو پھر یہ حال ہوا. صحیح. کمیل عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آج ایک چھوٹی سی جو محفل ہم نے رکھی ہے، اس میں نوحہ خوانی کے ذریعے میں چاہتا ہوں اسے تھوڑا سا کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. اور پانی کی بندش بچوں پہ رہی ہے تو پانی کے ہی حوالے سے بلا سماعت کریے گا. ایک بوند نہ تھا شے کے بچوں کے لیے پانی، ایک بوند نہ تھا شے کے بچوں کے لیے پانی. ہائے افسوس میسر تھا اونٹوں کے لیے پانی. افسوس میسر تھا اونٹوں کے لیے پانی. قبضہ کیا دریا پر لب تر نہ کیے اپنے، ٹھوکر میں رکھا دریا شبیر کے زیغم نے، ایک قطرہ نہیں رکھا ہونٹوں کے لیے پانی. ایک قطرہ نہیں رکھا ہونٹوں کے لیے پانی. اور رومال میں زہرا کے یہ اشک ہمارے ہیں، یہ اشکوں کی صورت میں انمول ستارے ہیں. دیتا ہے غم مولا آنکھوں کے لیے پانی. دیتا ہے غم مولا آنکھوں کے لیے پانی. اے شام غریباں کیا یہ تو نے نہیں دیکھا، شبیر کی بیٹی کا وہ جلتا ہوا کرتا کیوں کر تو نہیں لائی. شولوں کے لیے پانی کیوں کر تو نہیں لائی. شولوں کے لیے پانی ایک بوند نہ تھا شے کے بچوں کے لیے پانی. ریحان ذرا سوچو
جتنا تھا سخی غازی خون دے دیا دریا کو، جتنا تھا برا پانی غازی کی سخاوت ہے، نسلوں کے لیے پانی غازی کی سخاوت ہے، نسلوں کے لیے پانی، ایک بوند نہ تھا شے کے بچوں کے لیے پانی۔ یا حسین حسین حسین، 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 یا حسین حسین حسین۔ جی دوستو، ایک وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں۔ آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سعید رضا صاحب، ہمارے ساتھ نوخہ خوانی کے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں کمیل عباس صاحب، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب نے۔ السلام علیکم مفتی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب، وقفے سے پہلے بات چل رہی تھی حق اور باطل کے اس مارکے کے حوالے سے، وہ یزیدیت کے وہ ان اصولوں کے حوالے سے جو تعلیمات اسلامی اور جو نظام حق تھا اس سے بالکل مختلف تھے، اور جس کے خلاف حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان میں قدم رکھا اور اس کو باطل کو باطل کہنے کی ایک جرت دکھائی اور اس عظیم قربانی کی وجہ بنے۔ آپ یہ بتائیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے مطلب انہوں نے سفر کیوں شروع کیا؟ وہ کیوں آئے وہاں سے؟ مدینہ کیوں چھوڑا انہوں نے؟ کیا مدینہ میں وہاں پہ کچھ مطلب ایسی وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں آنا پڑا کربلا کی طرف اور یہاں پہ پڑاؤ کرنا پڑا آگے؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ ایک شعر آپ کی حسن سماعت کی نظر کرتا ہوں: دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں۔ کیا کہنے، دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں قربان نہیں۔ کیا کہنے، آپ نے حق و باطل کا کہا، جب حق و باطل کی بات آئے گی تو یقیناً حق ہمیشہ باطل کے سامنے ہی آئے گا، ٹکرائے گا۔ باطل کا سب سے بڑا رکنے کا جو ذریعہ ہے، جو بہت بڑی چٹان ہے، وہ حق ہے۔ بے شک حق، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں: آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ تو اللہ کا شعر جو ہے لومڑی کی طرح نہیں ڈرتا ہے، وہ ہمیشہ ٹکراتا ہے، اس کو جان کی پرواہ ہے، نہ کسی اور مزید تکلیف کی پرواہ ہے۔ یہ جو آپ لرزہ براندام ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دکھ اور تکلیف سے اشارہ کرتے ہیں کہ اتنی تکلیفیں امام علی مقام کو ہوئی، تو یقیناً وہ تو مسلمہ ہے پوری دنیا میں، اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ سن 61 ہجری کے ایسے تکلیف دہ اور شدید ترین واقعات جو پیش آئے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور نہ کرتا ہے، اور نہ کسی کی جسارت ہے کہ کر دے، مٹا دے، اس کو نہیں مٹ سکتا۔ سچ ہے اسلام، ٹھیک ہے، لہذا وہ مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام تو قائم رہنے کے لیے آیا، کیونکہ وہ اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب رہ گیا سوال کہ امام علی مقام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ نے یہ سفر کیوں کیا؟ جی ہاں یقیناً انہوں نے اس لیے کیا کہ نواسہ رسول اور وقت کا امام، عابد و زاہد اور تمام خوبیوں کا سرچشمہ ایک ذات کے اندر موجود تھا، اور وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول یا فرزند رسول وٹ ایور اٹ از، جو بھی کہہ لو، ان کی شان میں جتنا غلو کر لو وہ کم ہے. کیا کہہ لو. واہ. ٹھیک ہے. وہ آئے کسی لیے؟ یقیناً ان کے پاس سینکڑوں خط گئے اور ایک بڑا کرٹیکل نقطہ تھا لوگوں کے بھیجنے کا، سب نے ایک ہی جیسا اس کے اندر ایک مضمون تھا، نقطہ، اور وہ یہ تھا کہ اگر امام آپ تشریف نہیں لائے تو ہم، حالانکہ کوفہ کیا ہے؟ کوفہ حضرت علی نے کیپٹل بنایا ہوا تھا، لے گئے تھے مدینہ منورہ سے اٹھا کے. وہ سارے کے سارے فالوور تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہم علی کے حمایتی ہیں، طرفدار ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ صاحب امام، اگر امام علی مقام کو لکھ رہے ہیں، امام اگر آپ تشریف نہیں لائے تو ہم یزید پلید کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، اور قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو آپ کے نانا جان کے سامنے کہہ دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسین کو اپنے بلایا، آپ کے نواسے اور جگر گوشے کو بلایا، آپ کے فرزند کو بلایا، وہ نہیں آئے تو ہم نے مجبور ہو کے ہاتھ میں بیعت کی. اچھا، بیعت وہ اس لیے کر لیں گے کیونکہ وہ ظلم و زیادتی کا ایک بازار گرم کر چکا تھا یزید؟ کون؟ یزید. صاحب یہ ایک الگ میٹر ہے ظلم و زیادتی کا. وہ تو ابھی بلا رہا ہے، ابھی کیا کرے گا؟ جب آئے گا، جب شروع ہوگا نا ظلم. ابھی تو وہ نہیں بلا رہا ہے، ابھی تو خط آ رہے ہیں. یزید کے تو کان کھڑے ہوئے نا، وہ تو اپنے آدمیوں سے کہہ رہا ہے روکو. مگر اس وہاں کے جو لوگ تھے، جو عوام تھے، کیا ان کو پریشرائز نہیں کیا گیا تھا؟ وہ بعد میں پہلے نہیں، پہلے نہیں تھا، پہلے نہیں، امام کی آمد سے پہلے نہیں تھا. نہیں. اچھا. تو اب کیا ہے؟ اب وہ بلا رہا ہے. ساروں نے خط لکھا. امام علی مقام نے یہ حجت تمام کی کہ جب اتنی عقیدت اور محبت سے بلایا جا رہا ہے تو میں بھی جاؤں گا. ان کو کیا پتا کہ بیچارے مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، یہ ہو چکا. یہ تو ساری چیز دیکھیں نا، کسی زمانے کا خط کیا ہوتا تھا؟ کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا، خط اس وقت ملتا تھا جب وہ مر چکا ہوتا تھا. جی ہاں. ڈاک کا نظام. تو لہذا اس طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ نے کسی بھی صورت کے اندر ان کو پھر اب جانا تھا. حجت تمام تھی. وہ امام وقت تھے، وہ رہبر و رہنما اور قائد تھے مسلمانوں کے. ان کو پیچھے ہٹنا نہیں تھا. لہذا اب آپ خود ہی سوچ ہی لیجئے ان سرکمسٹانسز کے اندر اگر ذرا سا بھی آپ اس کا پورا جائزہ لیں کہ بچے بیوی سب کو لے کے جا رہے ہیں کہ اب چلو. یہ تو اہل و عیال کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں بہت سارے ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا آپ کو عمل کس پر کرنا ہے؟ قرآن پہ، اس کے بعد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ تاریخ ہے تو لوگوں کی لکھی. اب ایک جگہ تاریخ یہ بہت ساری چیز جگہ لکھی کہ ان کے وہم و گمان میں ملتا کہ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا. اب دوسری جگہ تواریخ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ پہلے سے ہی پتہ تھا. ہاں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ مٹی بھی پہنچ گئی تھی. ام سلمہ، ان کی ام المومنین سلمہ، جو ان کو دیا اور کسی کو نہیں دیا. تمام ازواج مطہرات کو اتنا چاہتے تھے، ان کو ہی دیا. کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہی زندہ تھی، رہی کربلا کے وقت تک، یہ واقعے تک. جی ہاں. اور یہ بھی حوالہ ملتا ہے کہ وہ مٹی وہ سرخ ہو جائے گی. جی. یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اب وہ دے دیا کہ جس روز یہ مٹی خون آلود ہو جائے، سرخ ہو جائے، بس سمجھ لو کہ اس روز میرا فرزند جو ہے شہید ہو گیا. کسی کو بھی نہیں دیا. ساری ازواج مطہرات انتقال کر چکی تھیں واقعہ کربلا کے وقت. صرف ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. ٹھیک ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب سے یہ ان کو دیا گیا. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سوچ کا مقام ہے. ابھی آپ اتنی دیر سے ڈسکس کر رہے تھے علامہ صاحب سے کہ صاحب ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا بھی ہو گیا، ایسا بھی ہو گیا. یقیناً ہر مومن مسلمان یہی سوال کرے گا کہ کیا ایسے بھی لوگ تھے جو اپنے نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیں؟ اس کا ایک جواب، جب ایمان انسان کے دل سے، مسلمان کے دل سے ایمان نکل جائے تو وہ کچھ بھی ایوری تھنگ از پاسبل. ہر چیز وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ ہر چیز کر سکتا ہے، کچھ بھی کر. باپ بیٹے کو مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، بیٹی. یہ تمام دنیا کے حادثات جب ہوتے جب ایمان دل میں نہیں ہوتا. آج آپ دیکھ لو 170 سال ہو گئے آپ کے ملک میں کوئی
کنارہ ہے ایسا جس کو لوگوں نے مل کے کیا، اور سارے پہلوان ہیں بھائی جمہوریت کے پہلوان ہیں، کسی نے کوئی قانون قاعدے کچھ بنائے ہیں جس سے اب ہم کو ریلیف ہو یا اس ملک کا نام اتنے اوپر جائے. 70 سال 71 سال میں یہ ملک ترقی پذیر ہے، ترقی یافتہ نہیں. صحیح بات ہے. اس حوالے سے بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں ہم. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ابھی مفتی صاحب نے ایک سوال مطلب اپنی بات میں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ باطل کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ حق ہے، اور حق جو ہے وہ ایک چٹان کی طرح باطل کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ باطل کو شکست ہوتی ہی رہے گی حق سے جب تک حق والے موجود ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا مگر سر ایک چیز میں اس چیز کا تھوڑی سی سوال یہ ہے، جس سے انہوں نے کہا کہ حضرت علی کے دور خلافت میں کوفہ وہ دارالحکومت تھا، کیپٹل تھا. حضرت علی کے دور خلافت میں وہ جو ایک مین ایک جو جگہ تھی کوفہ، کوفے والوں نے ایسا کیوں کہا؟ انہوں نے غلط بیانی کی؟ اگر غلط بیانی کی تو وہ انہوں نے تو اتنے ایک بہترین اور حسین دور دیکھ چکے تھے حضرت علی کا، تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے، تاریخ کیا کہتی ہے؟ یہ پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ خط لکھے تھے کوفے والوں نے. جی ہاں، کوئی شک نہیں امام حسین، لیکن کیونکہ یزید جو تھا، ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ حق کو باطل کو ہمیشہ حق سے خطرہ ہوتا ہے. جی ہاں، جی ہاں. تو یزید جب تخت پہ بیٹھا ہے اس کو سب سے زیادہ خطرہ امام حسین سے تھا. صحیح. حالانکہ عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے، دوسرے بھی موجود تھے، لیکن اس کو سب سے زیادہ خطرہ امام حسین سے تھا. سب سے پہلے بیعت میں حسین سے لوں گا، کیونکہ میری تخت کو اور تاج کو اگر خطرہ ہے تو وہ حسین سے ہے. حسین حق ہے، جو حق جناب آدم سے چلا آ رہا ہے نا. اور یزید کی روپ میں، شیطان کے روپ میں یزید، اور یزید کے روپ میں شیطان میں کہوں گا. جناب آدم سے لے کر اور جناب عیسیٰ تک جتنی بار بھی شیطان آیا ہے اس نے اپنے چیلوں کو بھیجا تھا، لیکن امام حسین کے سامنے شیطان یزید کے روپ میں مکمل آیا، خود آیا ہے، اسی چیلے کو نہیں بھیجا ہے. یزید شیطان کا مکمل روپ تھا، حسین رحمان کا مکمل روپ تھا. اب یہاں رحمان کی اور شیطان کی جنگ تھی. خط لکھے، اچھا خط لکھے امام حسین نے اپنے بھائی کو بھیجا، جناب مسلم بن عقیل کو، سفیر حسین سب کو معلوم ہے. جب بھیجا ہے تو اس وقت امام جب جوان مسلم پہنچے کوفے میں، آپ نے جب نماز کری، پہلی نماز پڑھی، آپ کے پیچھے 2 لاکھ لوگ تھے. جیسے یزید کو معلوم ہوا کہ اس طرح سے ابن زیاد کوفے کا، چونکہ اس وقت گورنر تھا، ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ اسی طریقے سے امام حسین کا بھائی یہاں پہنچ چکا ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے اور جمعہ وہاں پر بہت بڑا مجمع لگ گیا ہے، تو اس نے فوراً کسی کو ڈرا کے، کسی کو خرید کے، دیکھیں نا عمر ابن سعد کو لالچ دی اس نے، تمہیں باقی رہ بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑا جگہ تھی، کہا میں تمہیں اس کا مالک بنا دوں گا رہ کا. تو اس نے لالچ بھی دیا، اس نے خوف سے بھی خریدا، اور خرید کے امام حسین کے خلاف پروپیگنڈا. اچھا امام حسین کو کیا معلوم نہیں تھا میں شہید ہو جاؤں گا؟ معلوم تھا ان کو، تو اپنی جگہ بھی معلوم تھی کہ میں اس مقام پر شہید ہوں گا. وہ تو جب پیدا ہوئے ہیں، جس وقت پیدا ہوئے ہیں اس وقت جبرائیل آئے تھے اور مٹی لے کے آئے تھے. میری فاطمہ زہرا نے کہا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے بیٹا پیدا ہوا ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا فاطمہ ایک دن یہ تمہارا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیدا شہید ہوگا. کب بتا رہے ہیں؟ جب امام حسین پیدا ہوئے ہیں. تو بی بی نے پوچھا کہ بابا کیا میں ہوں گی؟ کہا نہیں. کیا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا پھر کون ہوگا؟ کہا پروردگار قوم کو پیدا کرے گا، جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوان کو روئیں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے. آپ اس کی فکر نہ کریں. تو یہ تو طے شدہ بات تھی، لیکن کیونکہ دین کی ضرورت تھی. جب اسلام وینٹیلیٹر پہ آ گیا، اسلام آخری سانسیں لے رہا ہے، کچھ بچا نہیں، انبیاء ختم ہو چکے ہیں، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے سب کا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو دین بچائے گا کون؟ قیامت تک جانا ہے ابھی دین کو بھائی. ابھی 1400 سال ہوئے ہیں، ابھی تو پتہ نہیں 14 سال اور بچنا ہے. یہ چلے گا کیسے؟ ایک خون حسین کی ضرورت تھی. اب جب وینٹیلیٹر پہ دین آ گیا اور اس نے کہا حسین مجھے تمہارے خون کی ضرورت ہے، تمہارا خون رسول کا خون ہے، کیونکہ تم رسول کے خون ہو، ہمیں محمد کے خون کی ضرورت ہے. آپ نے شعر سنانا. تو اس امام حسین نے اپنا خون دے کے دین کو ایسی ابیاری بخشی کہ اب قیامت تک کوئی یزید دین کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. یہ سب باتیں ہیں بھائی. خط بھی لکھے گئے، مانتے خط بھی لکھے گئے. تو کوفے والوں نے کیا کیا؟ جناب مسلم کو شہید کر دیا. جناب مسلم کو شہید نہیں کیا، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم جن کی قبریں آج موجود ہیں، وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت بچے تھے جناب مسلم کے 2 بیٹے وہ، کہ جب ابن زیاد کے سامنے حارث ملعون لے کر گیا ہے ان کے سر، تو ان کے خوبصورت چہرے دیکھ کے ابن زیاد حارث سے کہتا ہے کیا تو نے اتنے چاند جیسے چہرے دیکھ کے تجھے رحم نہیں آیا ان کے اوپر؟ اللہ. اور اسی وقت ہی اس نے اس کی گردن اڑا دی حارث کی. اللہ اکبر.
یہ کوفہ ہے. دوستو ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے ہم. وقفے سے واپس آئیں گے تو آج اس 9 محرم کی اہمیت کے حوالے سے اس گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اپنے مہمانوں سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. يا حسين 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 مجري خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا, مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا, پر کہیں سبت پیامبر ثنا کا دیکھا, مجرئی خلق میں کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے, رات کو خواب میں اریاں سر زہرا دیکھا, مجرئی خلق میں اور میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر, میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا, مجرئی خلق میں اور ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے جس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا, مجرئی خلق میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے جس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا.
اور گر پڑے سبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجرئی خلق میں ماشاء اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب جیسے ہم بات کر رہے تھے اس مارکے کے حوالے سے، حضرت امام حسین علیہ السلام وہ تو نواسہ رسول، وہ تو اس جنگ کو لڑنے کے لیے بالکل تیار تھے اور باطل کا سر نیچا کرنے کے لیے بالکل تیار تھے. مگر ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے، جو مومنین تھے، جو اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے، اہل بیت تھے، ان کے مطلب بچے، بیبیاں، کیا ان سب میں بھی وہ ایک ہی وہی حضرت امام حسین علیہ السلام والا جذبہ تھا، اسی طرح ثابت قدمی موجود تھی؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. ہاں پھر بھائی بالکل دیکھیں، یزید ایک سوچ کا نام تھا، حسین بھی ایک سوچ کا نام تھا. امام حسین نے وہ سوچ اپنے اصحاب میں منتقل کر دی. ایک ٹیم لیڈر ہوتا ہے نا کہ جو اپنے ٹیم کو پورا بتاتا ہے اب یہ کرنا ہے. تو جو امام حسین کے ساتھ تھے وہ امام حسین جانتے تھے کہ امام حسین یہاں کیوں آئے ہیں. امام حسین نے 9 محرم کی رات کو جب خیمہ میں سب کو جمع کیا اپنے صاحب کو اور بلانے کے بعد چراغ گل کر دیے، اندھیرا کر دیا اور کہا میں امام وقت امام حسین تم سب کو اجازت دیتا ہوں تو اپنے گھروں کو چلے جاؤ، کیونکہ کل یہاں کوئی نہیں بچے گا، جنگ ہوگی کوئی نہیں بچے گا، جانیں چلی جائے گی اور میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں. لیکن اصحاب حسین جو تھے وہ اتنے ثابت قدم تھے، یعنی کہ اصحاب حسین خود اصحاب حسین بنے ہوئے تھے اس وقت. کہا مولا اگر ہمیں آپ کے ساتھ 100 زندگیاں ملیں اور 100 مرتبہ مرنا پڑے تو ہم نہیں جائیں گے، سبحان اللہ. ہم نہیں جائیں گے یہاں سے. اور انہوں نے وہی کیا، جنگ لڑی امام حسین کے ساتھ. اچھا کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو امام حسین کے ساتھ مدینے سے نہیں چلے تھے. کچھ لوگ جب 8 ذی الحج کو آپ نے اپنا جو تھا حج کا عمرے میں بدلا ہے آپ نے اور بدل کے آپ سفر اختیار کیا ہے اور پوچھا ہے لوگوں نے وہاں پہ کہ جبنا رسول اللہ آپ تو 8 ذی الحج کے بعد تو وہ شریعت بھی نہیں ہے نا کہ کوئی احرام باندھ کے کھول دے، لیکن آپ تو شریعت کے بھی امام ہیں نا، آپ جو کریں وہی شریعت ہے، جو امام کر دے وہ شریعت ہوتی ہے. تو امام نے اس لیے نکلے وہاں سے کہ سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ دیکھو یہ کیا ظلم ہونے جا رہا ہے. اصل میں یزید کی شکل دکھانی تھی، پہچان کرانی تھی. تو پھر کچھ لوگ رستے میں ملے آپ کو، کچھ کو آپ نے خط لکھ کے بلایا، اپنے دوست کو کوفے سے جناب حبیب کو. اچھا حبیب نے مظاہر کو خط لکھا امام حسین نے کہ اے فقیہ رجل. امام حسین نے خط لکھا اور خط لکھ کے بھیجا. یہاں جو تھے جناب حبیب اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور خضاب لگانے کی تیاری کر رہے تھے، جو تاریخ میں ملتا ہے. تو جب خط آیا ہے اور اس نے قاصد نے خط لا کے دیا ہے اور خط ان کی بیوی نے لیا جناب حبیب کی، اور خط اس نے کہا کہ یہ حسین کا خط آیا ہے. بیوی کہہ رہی ہے حبیب سے، تو جناب حبیب نے کہا بھائی وہ کہاں کربلا میں، ایسے امتحان لینے کی بیوی کا کہا کہ وہ کربلا میں ہے، میں اب کیا جاؤں گا. تو بیوی چوڑیاں اتارتی ہے اپنی اور کہتی ہے حبیب تم بیٹھو میں جا رہی ہوں نواسہ رسول کی مدد کے لیے. اچھا یہ جناب حبیب جو ہیں یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام بچپنے کے دوست ہیں ان کے. بچپنے کے دوست ہیں، آپ بچپنے کے دوست ہیں. تو وہ جناب حبیب نے کہا میں تیرا امتحان لے رہا تھا، میں کیسے نہیں جاؤں گا، مجھے میرے مولا نے بلایا ہے، مجھے دوست نے بلایا ہے. اور آپ جب جانے لگے تو جب آپ گھوڑے پہ سوار ہونے لگے تو آپ کا غلام کہنے لگا کہ اب جب جنت میں جانا ہے تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو اس طرح سے لوگ شامل ہوئے. اچھا اب یہ 9 محرم کو ایک بڑا اہم واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب 9 محرم کو یزیدی فوج تو ویسے بے چین تھی، وہ تو 4 محرم کو معاملہ ختم کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ادھر سے حکم تھا کہ جلدی ختم کرو معاملے کو اور انہیں. تو وہ تو مولا عباس کی طاقت ہاتھ تھی. دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اور جناب ہارون کو مدد کے لیے مانگا تھا پروردگار سے، میری مدد کے لیے کسی کو بھیج. تو جناب ہارون آئے تھے، رسول کی مدد کے لیے علی آئے تھے، حسین کی مدد کے لیے عباس تھے. تو کیا عباس نے مدد کی؟ اگر عباس جنگ لڑ لیتے تو آج نقشہ کچھ اور ہوتا. حضرت غازی عباس نے بیچ میں
تلوار اٹھائی تو تھی؟ نہیں تلوار نہیں اٹھائی. آپ نے کہا عباس تمہیں میں نہیں بھیج رہا، اب تمہیں بھیج رہا ہوں پانی لینے کے لیے، تم لڑنے نہیں جا رہے ہو، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ اگر میں نے عباس کو، یہ شیر خدا ہے، اگر علی کا بیٹا ہے، علی کا خون ہے، اگر اجازت دے دی تو یہ جو 10 لاکھ کا لشکر ہے نا، اس میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. آپ ان کو مارنا نہیں تھا، امام حسین نے مارنا نہیں تھا، بلکہ ان کو بچانا تھا اور ان کے ذریعے ہدایت کو پھیلانا تھا آگے تک. ختم کرنا نہیں تھا مقصد ختم کرنا نہیں ہوتا، مقصد جو ہے انسان کو ہدایت دو، برے کو نہیں مارو، اس کے اندر کی برائی ختم کرو. امام حسین کو برائی ختم کرنا تھی مظلومیت کے اظہار کر کے. تو کہا عباس تم جنگ نہیں کرو گے. تو جب 9 محرم کو جب تیر آنے لگے وہاں سے، تو امام حسین نے کہا ایک کام لیا عباس سے خالی. کہا عباس تم سے ایک کام ہے. کیا؟ کہا آج یہ 10 لاکھ کا رشتہ کھڑا ہے نا، تم نے اسے کل تک روکنا ہے بس. کہا مولا کیسے؟ کہا تم جنگ نہیں کرنی ہے، صرف روکنا ہے. تو مولا عباس نے اپنی آنکھوں سے، صرف اپنی آنکھوں سے کہا تھا میرے امام نے، میرے مولا نے کہا ہے کہ کل تک ہم جنگ نہیں کر، جنگ کل ہوگی آج نہیں ہوگی. یعنی کہ دیکھیں طاقت ان کی زیادہ، فوج ان کی زیادہ، حکومت ان کی زیادہ، لیکن چل رہی ہے وہاں پہ امام حسین کی. مولا عباس نے کہا کہ کل نہیں، اس سے بھی بڑا امتحان حضرت غازی عباس علیہ السلام کے حوالے سے وہ یہ کہ ایک جن میں شجاعت اور بہادری ہو، حضرت علی والی نا، ہاں، تو حضرت علی کا خون ہو، اور ایک کانسیپٹ ہے عظیم جنگجو والا نا، گریٹ واریر والا. ایک انسان کی اتنی بڑی جنگ کے حوالے سے شخصیت ہو اور اسے حکم نہ ہو کہ جنگ نہیں لڑنی ہے، اور وہ تلوار نہ اٹھائیں اور ان لوگوں کے بیچ میں شہید ہو جائیں، بازو کٹ جائیں. یہ کتنی بڑی شان ہے. یہی تو سبق کربلا کا، اطاعت رسول. سبق کربلا کیا ہے؟ اطاعت رسول، اطاعت یبنا رسول، کہ رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے، رسول کی بیٹی کی اطاعت کیسے کرنی ہے. تو یہ جو ہے یہ سبق تھا وہاں پہ. اچھا وہاں 2 چیزیں تھیں، ایک طاقت بغیر حق تھا، ایک طاقت بمائے حق تھی. یزید طاقت بغیر حق تھا، کسی طاقت تھی، حق نہیں تھا اس کے پاس. حسین طاقت بمائے حق تھے. مولا عباس طاقت تھی ان کے پاس، حسین خود حق تھے. تو حق چلا رہا تھا طاقت کو. جہاں طاقت کو کنٹرول کرے وہاں حسین اور عباس ہوتے ہیں، اور جہاں طاقت کو کنٹرول کرے نہ ہو وہ یزید ہوتا ہے. بالکل بے شک. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کس طرح خراج عقیدت پیش کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں باطل کیا ہے علماء کرام کی نظر میں. اس حوالے سے بات کریں گے، اور نہا سنیں گے ہم کمیل عباس صاحب سے. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. یا حسین حسین حسین، 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 یا حسین حسین حسین. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے میں. آج وقفے سے پہلے جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو نے یہ کہا تھا کہ جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کس طرح خراج عقیدت پیش کیا جا سکتا ہے. تو میں اسی سوال کو مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کے سامنے رکھوں گا. سر، کس طرح امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکتا ہے؟ فہیم، در حقیقت اصل بات یہ ہے کہ جو سامنے والی ذات یا بندہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے انسان فیصلہ کرتا ہے کتنا محترم بشان ہے، عظیم الشان ہے، وہ اس طریقے سے اس کے سامنے پیش آتا ہے. جہاں سیدنا امام علی مقام کا رتبہ ہے، مقام ہے، وہ تو مسلم ہے اپنی جگہ. انہوں نے یہ قربانی جو اتنی عظیم الشان دی، گھر کا گھر لٹوا دیا،
تو اس کا بہترین ریپرکیشن یا اس کی بہترین خراج عقیدت پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حسین کا وہ نقطہ جس پر انہوں نے جان دی تھی اس کو اجاگر کرے بندہ اپنے عمل سے، حق پر، یعنی حق پر قائم رہے اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرے۔ یہ محرم الحرام اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ امام علی مقام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سر تو دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، سر کٹا دیا، جھکایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نواسہ رسول تھے اور وہ عظیم الشان منزل پر فائز تھے۔ تو امت مسلمہ کو یہ سبق ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشن پر، اس نقطے پر جانیں تو قربان کر دیں، لیکن باطل سے نہ ڈریں اور نہ باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، نہ باطل کے سامنے اپنا سر نگو کریں، جھکیں۔ تو لہٰذا امام حسین آج کے دور کے اندر سب کو لانے کی ضرورت ہے۔ ہم سے پہلے کون ہوتا ہے؟ ہم تو یوں سمجھ لیں کہ مخلوق، ایسی مخلوق ہیں جو بے اختیار ہیں، جو با اختیار لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس حکمرانی ہوتی ہے، ان کے پاس سب سے بڑا فارمولہ یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملے پر سیدنا امام علی مقام کو جو تعلیمات رسول اللہ سے آئی تھی اس پر قائم رہے، نہ کہ جوڑ توڑ کا شکار ہو، نہ کہ باطل کے سامنے اپنے آپ کو بیچے۔ یہاں انسان بکتا ہے۔ ابھی جیسے کہ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا، بات ہو رہا تھا کہ جی بہت سارے لوگوں نے فتویٰ بھی دے دیا، تو ہاں ظاہر ہے ہر دور میں پائے جاتے ہیں لوگ جو بکتے ہیں۔ یہ یزیدی دور کی بات کر رہے ہیں نا آپ، اس وقت فتوے لے لیے گئے تھے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ علماء ہی تھے اس دور کے، بڑے لکھے مفتی تھے، ٹھیک ہے نا۔ آج کے بھی نامی گرامی بندے ہیں، وہ بھی باطل کے سامنے ہوتے ہیں، ان کی بھی تعریف کے اندر قلابے ملاتے ہیں زمین آسمان کے، ان کی باتیں سن کر آدمی کو شرم آ جاتی ہے، غیر عالم کو، اس کو نہیں آتی ہے کیونکہ اس کو مال ملا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو تو دیکھنا، اس کی صورت دیکھنا، اس کے پاس جانا، اس ظالم فاسق فاجر کے پاس جانا بعین ہی ثواب ہے، پتہ نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حج اکبر ہے۔ تو ایسے بھی عالم بھی یہ بڑی بڑی داڑھی آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ آپ کس چیز سے ناواقف ہو یار پاکستان کی؟ پھر تو کیوں وہ بول رہے ہیں؟ وہ کس لیے بول رہے ہیں؟ ان کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے، وہ علماء سو کہلاتے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ فاسق ہے، فاجر ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، اس نے تجوری بھر دی ہے، خزانے لوٹ لیے، وہ ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے گھر بھی تو پہنچا ہوا ہے پیسہ، اس کو بھی تو مال ملا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ایسے شخص کو علماء سو کہتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی طے۔ بالکل صحیح۔ مگر مطلب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایسے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایسی شخصیات موجود ہیں، دینی شخصیات کے طور پر جن کو ہم جانتے ہیں، مگر وہ باطل کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ بکے ہوئے ہیں، تو ایسی شخصیات کے اوپر زیادہ ذمہ داری نہیں آ جاتی ہے جو کہ ویسے ہی مطلب جن کو دین کے بارے میں سارا کچھ معلوم بھی ہے، جن کی تعلیم و تدریس کا تعلق جو ہے وہ بھی دین سے ہے، مگر اتنا سب کچھ جاننے اور واقف ہونے کے باوجود جب وہ دوسرے راستے پہ بک جاتے ہیں اور ہمیں سب کچھ باہر سے نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم لوگوں کے اوپر بھی تو ذمہ داری بنتی ہے۔ محرم میں تو ہم سب کہتے ہیں لبیک یا حسین کہ یا حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، مطلب وہ ساتھ مطلب امام کا ساتھ دینے کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف ایسی ہو سکتی ہے نا کہ ہم ظلم کے خلاف تلوار نہیں اٹھا رہے، مگر کم از کم اپنی زبان نہیں کھول رہے، مگر دل سے برا ہم سوچ تو سکتے ہیں نا، کہہ تو سکتے ہیں اپنے اندر ہی کہ ہاں یہ غلط ہے اور مجھے اس غلط کی وکالت نہیں کرنی ہے، مجھے اس غلط کی جو ہے وہ نمائندگی نہیں کرنی ہے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ کی نظر میں کیا باطل کیا ہے، اور آپ کس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہ جو اتنا بڑا عظیم جو واقعہ تھا، اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کس طرح ہم حق پہ کھڑے رہ سکتے ہیں، حق پہ قائم رہ سکتے ہیں؟ آپ یہ پہلے بتائیے، آپ چھوٹی سی مثال لیں گے، آپ دنیا داری کی مثال دیں۔ بالکل دنیا داری کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلی اور اس سے پچھلی حکومتوں میں جس طرح باطل کے سامنے تمام لوگ چمچے جمع ہیں، اور وہ آج تک جمع ہیں کیونکہ ان کو بڑا لمبا مال ملا ہے، لہٰذا انہوں نے جو لوٹا، خزانہ لوٹا، لوگوں کو اس کا پورے گورنمنٹ کا تختہ کر دیا حکومت پاکستان کا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ڈاکہ زنی نہیں ہے، وہ ڈکیتی نہیں ہے،
صحیح ہے۔ وہ دہشت گردی نہیں ہے، خزانے کا پیسہ لوٹنا دہشت گردی نہیں ہے، وہ کیا ولی اللہ کا کام ہوتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ان کو چاہیے۔ اب ہم کیا ہے، ہم صرف رسم کے بندے ہیں کہ محرم الحرام آئے تو بیٹھ جائیں، ربیع الاول آئے تو بیٹھ جائیں، 2 نعتیں پڑھ لیں، محرم الحرام آئے تو نوحے سن لیں۔ ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہمیں بھی جواب دینا ہے۔ ایک ہوتی ہے غلطی، ایک ہوتی ہے بھول۔ بھول کیا چیز ہے؟ بھول پر تعزیر نہیں ہے، غلطی کے اوپر گرفت ہے، وائلیشن ہے، جان بوجھ کر سگنل لگا ہوا ہے، ریڈ سگنل ہے اور آپ جا رہے ہیں، اس کا مطلب بھول نہیں ہے یہ۔ ہاں سگنل ٹوٹ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا، تینوں بتیاں بند ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں تو میں جا رہا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ وہاں سے بند سگنل پر جا رہے ہیں، جلتے ہوئے سگنل پر آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ کو سزا جان ملے بوجھ گی کے کر رہے ہیں جی، آپ کو سزا ملے گی۔ اور لیکن اگر جس کو اس کو نہیں معلوم ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ میرا یہ جتکا ہے جس کو میں حضرت اور بڑا صاحب اور فلانا صاحب کہہ رہا ہوں، اس میں لوٹ کے برابر بھرا ہوا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یار کچھ روٹیاں میرے یہاں بھی بھیجی تھیں، میں بھی اسی ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں، وہ بھی روٹی میں بھی کھا رہا ہوں بیٹھ کر۔ لہذا یہ یزیدی کردار ہے، یہ یزیدی کردار ہے، جان بوجھ کر آدمی باطل کا ساتھ دے، اس کا شمار قیامت کے دن باطل کے سامنے ہو۔ صحیح۔ اچھا اب یہیں پہ آپ نے یزیدی کردار کے بارے میں تو بتا دیا، جہاں یزیدی کردار ہوتا ہے وہاں پہ حسینی کردار بھی ہوتا ہے جی ٹھیک ہے۔ اب حسینی کردار وہ کیا ہو سکتا ہے، ذرا وہ بھی مجھے بتائیے، کیونکہ انہی ساری آپشنز میں ہمارے پاس جب کوئی دین کی بات کرنے والا نظر آتا ہے تو اس کے وہ لوگوں اس کے مخالفین تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، مگر وہ اپنی باتوں سے، اپنے گفتار سے، اپنے انداز بیان سے وہ لوگوں کو خود ہی اپنا ایک مخالف بنا کے بیٹھ جاتا ہے، تو پھر ہم بیچ میں کیا کریں؟ دیکھیے صاحب ایک بات سنیے، سرکار جب بھی کبھی حق آیا ہے، حق کا مجاہد آیا، ٹھیک ہے، وہ تعداد میں نہیں آیا، ساتھ کے اندر لے کے لشکر کو نہیں آیا ہے، وہ اکیلا آتا ہے، اور اس کے بعد ذہن بنتے، وہ ذہن سازی کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ذہن سازی کرتا ہے، وہ دولت و ثروت بانٹ بانٹ کے لوگوں کو خراب نہیں کرتا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی حق پر بات کر رہا ہے، حق کی بات کر رہا ہے اور وہ رائٹ وے پر جا رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تمام لوگوں کو جو حق کی بات کرے بلائے حق پر، اور وہ رائٹ وے پر آپ اس کے ساتھ ہوئیے، ساتھ دینا چاہیے، آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، پہلے دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ اٹھ کے نکل کر بھاگ جائیں، آپ نکل کر بھاگے۔ ابھی پچھلے دنوں تو اس کے اوپر ایک نے کہا کہ یار پہلے بات تو سن لیتے، ہم بھاگ کے تو آ گئے، ہم تمہارے سب کے تو ساتھ میں غلام ہیں بنے ہوئے، ہم اٹھ کے چلے آئے، وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ اس وقت تم کریٹیکل اسٹیج پہ کھڑے ہو۔ مگر باشعور ہونا بھی تو ایک شرط ہے اس میں، کہ آپ کو کم از کم اتنا شعور تو ہو کہ آپ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں۔ شعور تو جب ختم ہو جاتا ہے جب دنیا داری کے سامنے بندہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ اندھا ہوا ہے، اس کو چاہیے مجھے بس کسی صورت کے اندر میری سیٹ واپس کر دو، کسی صورت میں مجھے دولت و ثروت دے دو، کسی صورت میں مجھے بنگلے دے دو، کسی صورت میں مجھے پیسہ دے دو خزانے کا، تاکہ میں خرچ کروں، آدھے میں ادگر آدھے میں سب گھر۔ صحیح۔ علامہ صاحب آپ اس حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں فہیم بھائی، میں ابھی بڑی پیاری بات آپ کر رہے تھے کہ خریدار 2 قسم کے ہیں، 2 خریدار ہیں، ایک اللہ بھی خریدار ہے، شیطان بھی خریدار ہے، اللہ بھی خریدار ہے۔ اب آپ نے طے کرنا ہے کہ شیطان کے ہاتھوں بکنا ہے یا اللہ کے ہاتھوں بکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لالچ نہیں دی قرآن میں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تو اچھا عمل کرو، حوریں ہیں، جنت ہیں، باغات ہیں، بھائی فلاں دوں گا، فلاں دوں گا، فلاں دوں گا، تو اللہ بھی تو آپ کو خرید رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی تو ہے کہ آپ اچھا عمل کرو گے تو آپ کو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے عشق اور جن کی بھائی آ رہا ہوں نا، ان کے ساتھ کھڑے سر ہو بھائی آ رہا ہوں نا، ہم دعا مانگتے ہیں نا، پروردگار ماحول ابرار، ہمیں ابرار کے ساتھ ہمیں وہاں اس جنت میں رکھنا، ایک جنت ہے جنت عدن جہاں رسول خدا رہتے ہیں، تو ہم دعا مانگتے ہیں پروردگار ہمیں اس جنت میں رکھنا یا اس کی قریب والی جنت میں رکھنا جہاں رسول خدا اور اہل بیت ہوں۔ ہم بھائی رسول کی حدیث ہے نا، ماحول حق، حق کے ساتھ ہو جاؤ، ماحول صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ تو رسول کی حدیث موجود ہے۔ اچھا پروردگار بھی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بیچنا ہے اگر تو شیطان کے ہاتھوں نہ بیچو، تم نے بیچنا ہی طے کر لیا ہے تو میرے ہاتھوں بیچو تاکہ میں تمہیں جنت میں جگہ دوں گا۔ تو قرآن میں موجود ہے کہ کتنے اچھے ہیں وہ لوگ، کچھ شخص ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی مرضی کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نفس کو بیچتے ہیں، قرآن میں اپنے نفس کو بیچتے ہیں اور پروردگار کی مرضی خرید لیتے ہیں۔
کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں خدا کو, اور خدا کی مرضی لے لیتے ہیں اس کے بدلے میں. بھائی لین دین ہو رہی ہے نا, کچھ نہ کچھ دو گے, کچھ لوگ ہیں نا. تو یہ منزل حاصل کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ یہ منزل اب دیکھیں نا, یہ 20 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی آسان سا راستہ تو بتائیے. راستہ بتا دیا نا, کربلا فرقان, آ رہا. کربلا فرقان ہے. فرقان کہتے ہیں علیحدہ ہو جانے والے کو. اب کربلا سے ہمیں حق اور باطل کا پتہ چل گیا, بھائی یہ باطل ہے, یہ حق ہے. صحیح ہے, طے ہے, اس میں کوئی کسی کو طے نہیں ہے. پہلے تو اس کا تعین کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے مگر ہم سمجھتے نہیں. سر ایک سیکنڈ, نہیں, یہاں ہم غلطی کر رہے ہیں. یہ طے ہے, یزید پہ سب لعنت بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو یزید کو رضی اللہ کہے, اس لیے کہ جو یزید کو رضی اللہ کہے گا کم از کم اس کا اللہ یہ والا اللہ نہیں ہوگا جو مسلمانوں کا اللہ ہے. مسلمانوں کا اللہ کبھی بھی یزید تو راضی ہو نہیں سکتا, کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا. رضی اللہ کا معنی اللہ راضی ہو, تو کیا اللہ یزید سے راضی ہوگا؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ تو طے ہے کہ یزید باطل ہے, یہ طے ہے کہ حسین حق ہے. اب یہ طے ہے, کربلا میں یہ باتیں ختم ہو گئی, طے ہو گیا, تمام فرقے متفقہ طور پہ اس پہ طے شدہ ہے کہ یہ باطل ہے, یہ حق ہے. تو اب کیا بتائیں تمہیں کہ کہاں جانا ہے؟ اب بھی بتائیں کیا؟ اب تو طے ہو گیا بھائی, اب بڑی مرضی ہے. دیکھیں ایک اب بھی مرضی ہے, ایک اب اس کے بعد اصول کی طرح یہ تو طے ہو گیا کہ یہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل کو آپ نے انکار کرنا. ٹھیک ہے, بیٹھے خود صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوں, طے ہو گیا نا. ہاں, امام حسین کے لیے بیٹھے ہیں, یزید کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. سارے شیعہ سنی سب یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں, یہ طے ہو گیا ہے. لیکن ہم نے کردار کو بھی اپنانا ہے. آپ کی والی بات وہی آگے کہ دیکھیں علماء, دیکھیں یہاں تک تو کلیئر ہو گئی چیز, مگر ابھی علماء کرام کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پہ بھی عوام کی, مسلمانوں کی, مومنین کی وہ رہنمائی کریں, انہیں بتائیں. قطع کلامی کر رہا ہوں, قبل آپ کی ایک بات بڑی خوبصورت بات, پروردگار نے کہا ہے رسول تمہارا کام اتنا ہے کہ پیغام پہنچا دو. صحیح ہے, یہ تو رسول کی بھی ذمہ داری نہیں ہے. تو علماء کی کہاں سے آ گئی؟ علماء کا کام تو بتا دینا ہے کہ بھائی یہ کردار ہے, اس کردار پہ چلو, اب تم چلو نہ چلو یہ تمہاری, یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. علماء کا کام ہے بتانا. امام حسین نے حق کر کے بتایا اور کہا دیکھو جب تمہیں باطل نظر آئے نا تو نہ اپنے بچوں کی پرواہ کرنا, نہ اپنی عورتوں کی پرواہ کرنا, نہ اپنے گھر کی پرواہ کرنا, نہ اپنے شہر کی پرواہ کرنا, باطل کے سامنے ڈٹ جانا. یہ کردار دے دیا امام حسین نے, بتا دیا. ہم بھی وہی بتا رہے ہیں, ہمارا کام بھی بتانا ہے صرف. اب اگر آپ عمل نہیں کرتے تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہے, آپ اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے, آپ نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے. رسول خدا نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, امام حسین نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, علماء نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. ہاں یہ الگ بات ہے, کچھ علماء ایسے ہیں کہ جب جاننے کے باوجود بھی وہ باطلانہ عمل کرتے ہیں, باطل کے پیچھے چلتے ہیں, تو وہ پھر الگ ہوتا ہے. بالکل صحیح. ایک وقفے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے کیونکہ ہمیں تازہ ترین خبروں سے آپ دوستوں کو آگاہ کرنا ہے. وقفے سے واپس آتے ہیں تو مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب سے مزید اس حوالے سے بات کریں گے اور کمیل عباس کی آواز بھی شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے. یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین حسین. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, اور آج ہم 9 محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات کا ہم نے آج انتظام کیا, جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سعید رضا صاحب, ہمارے ساتھ ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب, اور ہمارے ساتھ ہیں کمیل عباس. مفتی صاحب, جیسے وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ جیسے آپ نے کہا کہ نظام میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جن کا آپ بآسانی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ حق ہے, اور آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور حق جو ہے اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ اکثریت میں ہو, ہے نا. حق تو وہ اقلیت میں بھی ہو سکتا ہے, بالکل, مطلب بہت کم لوگ بھی حق پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, مگر وہ لوگوں کی تعداد جو ہے
اس سے نہیں دیکھا جاتا. وہ تو ایک سوچ ہے, وہ سوچ بڑی ہونی چاہیے. وہ بے شک چند لوگوں کی ہو, آہستہ آہستہ اس کے ساتھ وہ ایک قافلے میں لوگ ملتے رہتے ہیں اور دنیا کے نظام تک بدل کے رہ جاتے ہیں. جس طرح علامہ صاحب سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جو علماء کرام ہیں ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے رہنمائی کی, ٹھیک ہے, تو جو دین کے حوالے سے حق کے بارے میں رہنمائی کرنا, وہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس طرح وہ رہنمائی ممکن ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر ایک طرف رہنمائی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ راستہ بھٹک بھی رہے ہیں, ایک بڑی تعداد میں بھٹکے ہوئے لوگ موجود ہیں ہمارے بیچ میں, ہم لوگ خود بھی, تو اس کے پیچھے بھی تو وہ کچھ ایسے لوگ ہیں نا جو ہم غلط راستے پہ ہمیں لگائے جا رہے ہیں. تو علماء کرام کا جو کردار ہے میں اس پہ اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں 9 محرم الحرام کے حوالے سے, ذرا پلیز خاص طور پہ بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. قرآن نے جگہ 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 آپ کو باقاعدہ ہدایت کا پیغام دیا, اللہ نے دیا ہے, اللہ کا کلام ہے قرآن, اس کو دیا ہے. کون سا ایسا آدمی مجھے دوا میں ڈالنے کے لیے فہیم لا کر دے دو جو یہ نہیں جانتا ہو کہ چوری کرنا بری بات ہے, لے کر آؤ. پاگل ہوگا, ٹوٹل کمپلیٹ پاگل تو کہہ سکتا ہوں میں, لیکن اگر ذرا سا بھی صاحب ہوش و حواس ہے, اسی لیے کہتے ہیں شریعت کا معاملہ جو ہے وہ صاحب ہوش و حواس پر ہے, وہ بے ہوش پر نہیں ہے, وہ بیمار پر نہیں ہے, وہ کہہ لیجیے کہ صاحب کم عقل پہ نہیں ہے. اسی لیے شریعت لگا دیا, بالغ پر ہے شریعت کو ماننا, لاگو ہوگی شریعت, نابالغ کو نہیں ہوگی, غلام کو نہیں ہوگی, آزاد کو ہوگی. تو جب شریعت مطہرہ نے اتنی بڑی چھوٹ دے کر آپ کو یہ سمجھا دیا, شریعت مطہرہ نے یہ دیکھ کر بتا دیا, ایک ایک چیز بتا دی, تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کہاں سے بے عمل رہے. اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر تو آپ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے, تو مولوی کی باتوں پر بتائے ہوئے پہ عمل کیا کریں گے؟ کیونکہ مولوی کے اندر کالی بھیڑے بھی ہیں, وہ بھی مولوی ہیں, کالی بھیڑے بھی اس میں موجود ہیں. وہ کہتا ہے میں یوں ہوں, میں وہ ہوں, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, اور سب کو آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہیں یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے, اس کے باوجود جا رہے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے کہ دنیا میں سب سے بڑا امتحان فقط اور فقط پیسہ ہے. آج کی دنیا میں جب مادیت کی طرف بندہ جاتا ہے تو سب چیز بھلا دیتا ہے کہ یار تمام چیزیں آنا چاہیے, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, سارے عیش و طرب ہو, باقی اللہ کو جواب دے دیں گے. تو اسی لیے شیطان کہتا ہے مجھ کو آتی ہے ہنسی حضرت انسان پر, کارے بد تو خود کریں, لعنت کریں شیطان پر. تو ان کا تو حال یہ ہے کہ جو جان رہے ہیں کہ جب آپ کے سامنے دو کہہ لیجیے راستے بتا دیے گئے, یہ صراط مستقیم ہے, یہ صراط سے ہٹ کر ہے, صراط مستقیم کے سامنے حسین ہے, صراط مستقیم سے ہٹ کر یزید کھڑا ہے, کیوں جا رہا ہے بھائی اس طرف, کیوں جا رہا ہے؟ اب ایک بات اور جواب دے دوں اس کے اندر, سب نے خط دے دیا, بلا لیا, امام علی مقام جا رہے ہیں, بھائی پہلے سے پہلے شہید بچوں کے ساتھ شہید ہو چکے ہیں, بے دردی کے ساتھ. وہاں جا کے پوچھے تو ہکا بکا کہ لے بھائی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ 22,000 کا لشکر جس نے نماز پڑھی مسلم بن عقیل کے پیچھے, جب سلام پھیر کے دیکھا تو ایک بھی بندہ نہیں تھا, کس نے ورغلایا, سب بھاگ گئے. تو لہٰذا اب آپ یہ سوچیے, آپ دوران نماز بھاگ گئے پیچھے سے. اب آپ یہ بتائیے آپ کہ آپ نے بلایا, کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کہ لے میری جان لے لے گا, وہ میرے رشتہ دار کو مار دے گا. تو یہ بھی ایک سوچ ہے. جب آپ کہتے ہو کہ حق جو ہے ایک سوچ کا نام ہے, تو یہ یاد رکھو اس سوچ کو عملی جامہ پہنانا مومن کا کام. خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے, اگر سچا اور اچھا خواب ہے تو اس کو عملی جامہ پہناؤ. عمران خان کہہ رہا ہے میں نے یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, جیسے تمہارا حکمران کہہ رہا ہے, وہ اس کو کرے گا, سلام کریں گے, اس کی عظمت کو نہیں کرے گا, اس کی سب سے زیادہ مذمت کریں گے ہم, کیونکہ اس نے سب سے زیادہ دعویٰ کیا. تو لہٰذا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے فہیم کہ آدمی سوچے, ہوش کے ناخون لے, کیا ہو رہا ہے, مجھے کدھر جانا ہے, آگے گھڑا ہے بہت بڑا, کوئی آدمی ایسا بے وقوف نہیں ہے جو جا کے گھڑے کے اندر گر جائے. تو لہذا اللہ نے باقاعدہ حق بھی بتا دیا ہے, باطل بھی بتا دیا ہے. اب چلنا چلانا یہ آپ کا کام ہے, عمل کرنا آپ کا کام ہے, کرو گے تو عمل پاؤ گے. جیسے مولانا نے فرمایا کہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو وہ دے گا,
اس کا سودا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اس کی نیکیوں کے عوض سودا کرتا ہے. بالکل صحیح جناب. کیونکہ پروگرام کے آخری لمحات بس میں یہ بتاؤں گا فہیم بھائی، دیکھیں کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ نمازی پیچھے سے بھاگ گئے، تو وہ معرفت نہیں تھی ان کے امام حسین کی. رستے میں ایک عیسائی فیملی ملی، حضرت جان جو کربلا کے شہید ہیں، وہ امام حسین ساتھ نہیں تھے. جب انہیں معلوم ہوا کہ رسول کا نواسا جا رہا ہے تو وہ اپنی اس کی شادی ہوئی تھی نہیں، وہ عیسائی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، وہ امام حسین کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے آ کے. معرفت جس کو ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں، اور جسے معرفت نہیں ہوتی وہ نماز چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. بالکل صحیح. تو انہیں معرفت تھی تو وہ آئے، شامل ہوئے اور اپنی جان دے دی حضرت جان علیہ. بالکل حضرت جان ہیں اور حضرت حر علیہ السلام ہیں جو دوسرے قافلے سے انہوں نے دیکھا اور وہ اس قافلے سالار تھے. سالار جب چھوڑ دے تو حق کی طرف آ جائے. وہی بات آ گئی نا، ہدایت پر جو ہوگا تو آئے گا نا حسین کے ساتھ، جو ہدایت پہ بھی نہیں ہوگا کیا آئے گا. صحیح صحیح. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. آج اس نشریات میں جو ذکر ہوا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، 9 محرم الحرام کے حوالے سے، حق اور باطل کے حوالے سے، اور جو علماء کرام سے جو گفتگو رہی اس میں جو حاصل ہے اس کا وہ یہی ہے کہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے. اپنی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، اس میں حسینیت کو لے کے آنا ہے، حق کو لے کے آنا ہے. جب حق اور حسینیت پہ ہم ڈٹ جائیں گے تب باطل کی جگہ بالکل نہیں رہے گی. سارے نظام بدل جائیں گے اور ہدایت پہ یہ معاشرہ قائم ہو جائے گا. میں کمیل عباس سے درخواست کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز آج کے موضوع کی مناسبت کے حوالے سے ایک نوحے کے ساتھ ہمیں رخصت کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. جاتا ہے رن میں آنکھ کا تارا حسین کا، جینے کا چھن رہا ہے سہارا حسین کا. جاتا ہے رن میں آنکھ کا تارا حسین کا، کوئی بتائے حضرت شبیر کیا کرے، کوئی بتائے حضرت شبیر کیا کریں. نرغے میں اشکیا کہ ہے پیارا حسین کا، جینے کا چھن رہا ہے سہارا حسین کا. جاتا ہے رن میں آنکھ کا تارا حسین کا، گھٹنوں پہ چل کے آئے تھے بیٹے کی لاش پر، گھٹنوں پہ چل کے آئے تھے بیٹے کی لاش پر. دیکھا فلک نے بھی یہ نظارہ حسین کا، دیکھا فلک نے بھی یہ نظارہ حسین کا. شاہ امم سے چھین لی یادان زندگی، شاہ امم سے چھین لی یادان زندگی. کڑیل جوان ہی نہیں مارا حسین کا، کڑیل جوان ہی نہیں مارا حسین کا. ارشد کسی کا جا حسین حسین یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین حسین حسین